السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سوال کے ساتھ کہ زندگی کیا ہے؟ واٹ از لائف؟ یہی وہ سوال ہے کہ جو ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اور بزرگی تک، بوڑھا ہونے تک انسان کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ واٹ از لائف؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے بنیادی سوال بھی یہی ہے کہ اس کو اس کا جواب ملنا چاہیے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے صبح اور شام، یہ کیا ہے؟ اور ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ پیدا ہونے سے مرنے تک کا جو پیریڈ ہے دیٹ از لائف، کہ یہ زندگی ہے. لیکن حقیقتاً فلسفے کے نزدیک اور فلاسفہ کے نزدیک زندگی کا جو تصور انہوں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ زندگی دو ارکان کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک چیز ہے حرکات اور دوسری چیز ہے تعلقات. حرکت کی جمع یعنی افعال انجام دینا، کوئی عمل انجام دینا، کوئی کام کرنا، اس کو حرکت کہتے ہیں، حرکات کہتے ہیں. اور جب انسان حرکات انجام دے رہا ہوتا ہے تو ان حرکتوں کے نتیجے میں انسان کا کسی اور کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. چونکہ انسان کو جب حرکت میں معاون و مددگار کسی اور شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا صبح اور شام گزارے، تو انسان اس کے نتیجے میں تعلقات قائم کرتا ہے. بس ان دو ارکان کے نتیجے میں جو انسان کا دائرہ کار بنتا ہے اس کو زندگی کہتے ہیں. یعنی ایک چیز حرکات اور دوسری چیز تعلقات. اور اب سوال یہ ہے کہ حرکت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ حرکت ایک نقطے سے چلنا اور کسی دوسرے نقطے تک پہنچنا، اس چیز کا نام حرکت ہے. بس سوال کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے اور اس کا نقطۂ انجام کیا ہے؟ اس کا نقطۂ انجام یعنی وٹ از دا پرپز آف لائف، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے اس زندگی کے اندر، یہ زندگی میں اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، یہ جاننا انتہائی ضروری ہے ہر انسان کے لیے. اور اسی طرح اگر ہم دوسرے رکن کی طرف آئیں جسے ہم تعلقات کہتے ہیں، اس میں بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تو اس کا ابتدائی نقطہ کیا ہے تعلقات کا. سب سے پہلے اس کا تعلق کہاں قائم ہوتا ہے اور ان تعلقات کے نتیجے، ان کا اصلی الٹیمیٹ گول کیا ہے، ان سے حاصل کیا کرنا ہے. یہ دو انتہائی ضروری سوالات ہیں کہ جو جاننا ضروری ہیں. بس آپ توجہ کریں کہ حرکات ہمیشہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، ایک نقطۂ انجام ہوتا ہے. ایک حرکت کرنے کے لیے راستہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس پر چل کر انسان نقطۂ آغاز سے نقطۂ انجام تک پہنچ سکے، بس راستے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح انسان کو نقطۂ آغاز سے نقطۂ انجام تک پہنچنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو سمجھائے، جو اس کو بتائے اور اس کو ہدایت کرے تاکہ وہ اس نقطۂ انجام تک پہنچ سکے جہاں اس نے پہنچنا ہے. بس اس انسان کو رہبر کہتے ہیں. اور اسی طرح انسان کو اس راستے میں چند رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اس کو دشمن بھی ملتے ہیں کہ جو اس کو اس نقطۂ انجام تک پہنچنے سے روکتے ہیں. بس انسان کو ان دشمنوں کو بھی سمجھنا ہے، ان دشمنوں سے بچنا ہے اور پھر بچتے بچتے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. بس حرکت کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے، اور اس انجام اور آغاز کے درمیان میں راستہ ہے اور اس کا ایک رہنما ہے، اور اس کے راستے میں اس کو جو پالا پڑتا ہے وہ دشمن کے ساتھ ہے. اسی طرح انسان کے جو تعلقات ہیں، ان تعلقات میں بھی انسان جو ہے وہ تعلق قائم کرتا ہے. نقطۂ آغاز کیا ہے، پھر ان تعلقات کو آپ نے کس راستے پر جاری رکھنا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ کو رہنمائی چاہیے کہ جو آپ کی رہنمائی کرے کہ تعلقات کو کس قسم کے ہونے چاہیے، اور اسی طرح ان تعلقات کا انجام کیا ہونا چاہیے، اور ان تعلقات کے اندر رکاوٹیں کیا ہیں جن کو دور ہونا چاہیے. بس تعلقات کا حدود اربع بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں جو مجھے کہاں سے کہاں پہنچائیں. اور اسی طرح انسان کو حرکات کا بھی پتہ ہو کہ میرے حرکتیں کیسی ہوں کہ جو مجھے آغاز سے انجام تک پہنچائیں. بس پہلا سوال کہ ان حرکات اور تعلقات کا نتیجہ کیا ہونا ہے،
یعنی انسان کی زندگی کے اندر جو حرکت ایجاد ہے، انسان کی زندگی کے اندر جو تعلقات قائم کر دیے گئے ہیں، ان کا الٹیمیٹ ہدف کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ ہماری اگلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔